ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت۔ اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ ان 5 ارکان میں سے کسی بھی رکن کے نہ ماننے کی بنیاد پر ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان 5 پلرز اور 5 ستون کی کافی اہمیت ہے۔ انہی 5 بنیادی ارکان میں سے اسلام کا تیسرا رکن جس کا تعلق مال و جائیداد سے ہے، پراپرٹی سے ہے، سونے چاندی سے ہے، اسی کے متعلق چند چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں پیش کی جائیں گی۔ وقت کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ، مسائل و احکام۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جس کے کئی معنی شریعت مطہرہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی پاک اور صاف ہونا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے مال میں سے جو مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور اسی مقدار میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے جتنی زکوٰۃ اس کے مال میں فرض ہے، تو اس زکوٰۃ کے ذریعے اللہ رب العالمین باقی مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی، مسلمانوں کے مال سے آپ زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے۔ یہ صدقہ اور زکوٰۃ ان کے مال کو پاک کر دے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے مال میں پاکی آئے گی اور ان کے اعمال میں بھی تزکیہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھنا کے ہیں، نمو پانا، ترقی پانا، زیادہ ہونا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ رب العالمین سودی کاروبار کو گھٹاتا ہے، اس میں لاس اور نقصان ہوتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کے لیے 2 الفاظ مستعمل ہیں، ایک لفظ زکوٰۃ ہے اور دوسرا لفظ صدقہ ہے۔
صدقہ کبھی اپنے عمومی معنی پر دلالت کرتا ہے تو کبھی اس کا معنی زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت میں یہی حدیث کافی ہے کہ یہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مالداروں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ کہیں کہا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں کہا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں ملیں گی، 82 مقامات پر ذکر کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اللہ رب العالمین نے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا اور کچھ تعلیمات اور ارشادات سے نوازے تھے۔ اسی میں کہا تھا معاذ تمہیں ہم ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جس کا تعلق اہل کتاب سے ہے، انہیں سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی تلقین کرنا۔ فَإِنْ أَجَابُوا، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو کہنا کہ اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو کہنا ان اللہ افترض فی اموالہم صدقۃ، اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں صدقہ واجب قرار دیا ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو صدقہ ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور غربا اور مساکین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اس آیت سے بھی اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، وہ حلال روزی جو تم نے کمایا ہے اور اس روزی کو خرچ کرو، مما اخرجنا لکم من الارض، جو روزی، جو اناج، جو غلہ جات، جو میوہ جات، جو پھل ہم نے آپ کو زمین سے اگا کر کے دیے ہیں۔ اس طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ایمان لائے، نیک اعمال انجام دیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہترین بدلہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے خوف، دہشت، غم، المناک چیزیں کبھی بھی کسی بھی ناحیے سے ان کو نہیں گھیریں گی۔ اس معنی کی قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری نصوص ہمیں اور آپ کو ملیں گی جس سے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے اجاگر ہوگی۔ زکوٰۃ کس میں دینا ہے؟ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے سونے چاندی میں اور اس طریقے سے جانوروں میں، بکری میں، بھیڑ میں، گائے میں، اونٹ میں اور غلہ جات میں، وہ غلہ جات جنہیں ہم اور آپ کاٹتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں اور جنہیں تولا جاتا ہے اور جن کی ذخیرہ اندوزی ہو سکتی ہے، اس طرح کے اموال میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے زکوٰۃ واجب قرار دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ واجب قرار دے کے بہت سارے آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچانا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ کتنے مال میں دیا جائے؟ وقت کی قلت کی وجہ سے اختصار کے ساتھ میں چیزوں کو بیان کرنا چاہوں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں کھجور میں، دانے میں، غلہ جات میں صدقہ نہیں ہے۔ 5 وسق
کھجور، غلہ، دانہ اگر ہم اور آپ وقت کے حساب سے اگر کلو گرام میں بدلیں تو تقریباً 7.5 کنٹل اگر کسی کے ہاں غلہ نکلتا ہے، کوئی اپنے کھیت سے 7.5 کنٹل گیہوں یا اس طریقے سے دھان کاٹتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مال میں سے عشر 10واں حصہ نکالے۔ کب نکالے؟ کچھ اموال ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ سال بھر گزرنے کے بعد اور نصاب تک پہنچنے کے بعد اور وہ مقدار سال بھر اگر اس کی ملکیت میں رہے تب نکالنا ہے، لیکن چونکہ ہم اور آپ کسان ہیں، ابھی غلہ کاٹ کر کے اپنے کھیتوں سے لا کر کے گھروں میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیت کا جو حق ہے، جو مال کا حق ہے، جو غلہ جات کا حق ہے، وہ یہ کہ اسے ادا کر دو، اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ کب؟ یوم حصادی، جس دن اس فصل کو آپ کاٹتے ہو۔ یہی ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں گا، ہم اور آپ اپنے مال کی زکوٰۃ تو اپنے منمانی نکالتے ہیں۔ پہلی گڑبڑی تو ہماری اور آپ کی یہ ہے، نماز کے لیے طہارت کا ہم اہتمام کرتے ہیں، وقت کا اہتمام کرتے ہیں، رکعات کا اہتمام کرتے ہیں، ارکان کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جہاں مال کی بات آتی ہے وہاں اپنی چلنے لگتی ہے، وہاں منمانی کرنے لگتے ہیں، اور جتنا من کہتا ہے اتنا مال ہم زکوٰۃ کا نکالتے ہیں، اور جس کو دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور جسے نہیں دینا چاہتے روک لیتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ کن معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے مال میں متعین کیا ہے کتنا نکلے گا اور کتنے میں نکلے گا۔ میں نے بتایا 7.5 کنٹل اگر آپ کے پاس غلہ ہے تو 10واں حصہ 75 کلو آپ کا نکلے گا۔ اب اس حساب سے دیکھیے 20 20 25 25 30 30 35 35 60 کنٹل ہمارے گاؤں کے لوگ کاٹنے والے ہیں، 6 کنٹل زکوٰۃ نکلے گا۔ نکالتے کتنے؟ بمشکل 1 سے 1.5 کنٹل۔ اگر آپ نے اور ہم نے صحیح معنوں میں زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو اس زکوٰۃ کا ثمرہ اور فائدہ ہمیں نہیں ملے گا۔ آگے کی باتوں میں ہمیں اور آپ کو کچھ چیزیں جانکاری کے طور پر ملیں گی۔ میں نے بتایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیت اور کھلیان سے جو غلہ جات آپ کو ملے اسی وقت ادا کر دو جس دن آپ نے کاٹا ہے۔ پوائنٹ کی بات یہاں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو نکالنے کے بعد ہم اپنے گھروں میں اسٹور کر لیتے ہیں۔ کاہے اسٹور کر لیتے ہیں؟ اسی کے ذریعے سے سائلین کو، بھیک مانگنے والے بھکمنگوں کو ہم دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مال میں اللہ رب العالمین نے واجب حق متعین کر رکھی ہے، اور وہ حق سائلین کے لیے بھی ہے اور محرومین لوگوں کے لیے بھی ہے۔ انہیں بھی دیجئے جو آپ کے دوار پر مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور انہیں بھی دیجئے جن کی غیرت اور حمیت ان کو روکے ہوئے ہے، یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ضرورت مند ہیں لیکن آپ سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ سال بھر بھیک دینے کے لیے جو ہم اور آپ زکوٰۃ کا مال رکھے ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ حقیقت میں نکالنے والا معاملہ نہیں ہے۔ بھیک منگے کو، جو بھکاری کو ہمیں اور آپ کو سال بھر بھیک دینا ہے، وہ اپنے کھائی جانے والے مال میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکال کر کے سال بھر ہم اسٹور کر کے اس سے بھیک دیتے ہیں، یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹو اسی دن ادا کر دو۔ کیا سال بھر ہم اپنے کھیتوں کو کاٹتے رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ایسا ہمارے اندر معاملہ ہے کہ ہم اسٹور کر کے بھیک اسی سے دیتے ہیں تو وہ ہمارا زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کو دیں؟ شریعت مطہرہ میں 8 لوگوں کا ذکر ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقہ، زکوٰۃ 8 لوگوں کے لیے جائز ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے، صدقہ وصولی کرنے والے لوگوں کے لیے، اور اسی طریقے سے وہ مسلمان جو بھی نئے مسلمان ہوئے، نیو مسلم کے لیے،
یا ایسے علماء کرام نے ایسے کافروں کو بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے جن کو زکوٰۃ دینے کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا جن سے مسلمانوں کا نقصان نہ ہو؟ والغارمین، اور ایسے قرضداروں کو آپ زکوٰۃ کا مال دیجئے جنہوں نے جائز معاملے کے لیے قرضہ لیا تھا لیکن حالات اچھے نہیں ہوئے اور وہ قرضہ کی واپسی نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے مقروض کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے تاکہ وہ اپنے قرض کو ادا کر سکے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیجیے۔ وابن السبیل، اور مسافرین کو زکوٰۃ دیجیے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے، اپنے گھر کا امیر زادہ ہے، غنی ہے، لیکن حالت سفر میں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، زیادہ راہ نہیں بچا ہے، کھانے پینے کے سامان نہیں بچے ہوئے ہیں، گھر جانے کے لیے ٹکٹ کا بندوبست نہیں ہے، تو ہم اپنے زکوٰۃ کے مال کو ایسے مسافر کو دے سکتے ہیں۔ اللہ اس کے بعد فرماتا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ جانکار ہے، حکمت والا ہے، اسے خبر ہے کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 8 لوگوں کو ہم زکوٰۃ کے مال دیں۔ یہی ایک چیز اور میں بیان کرنا چاہوں، صدقے اور زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اگر ہم زکوٰۃ کا مال کسی مسکین کو دیتے ہیں تو ہمیں زکوٰۃ کا فائدہ ملے گا، صدقے کا مال کسی مسکین کو دیتے ہیں تو عام صدقے کا فائدہ ملے گا۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، لیکن اگر زکوٰۃ کا مال ہم اپنی کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں، قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں جو ان 8 لوگوں میں ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین ہے، غارمین ہے، ابن سبیل ہے، سبیل اللہ، کسی بھی ناحیے سے اگر وہ مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اس کے دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو زکوٰۃ کا، صدقے کا ثواب دے گا اور صلہ رحمی کا، رشتہ داری نبھانے کا فائدہ دے گا۔ یہی ایک پوائنٹ کی چیز ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ابا غریب ہیں، محتاج ہیں، تو بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ بیٹا اگر غریب اور محتاج ہے تو باپ اپنے بیٹے کو صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن یہی معاملہ اگر بھائی بھائی کا ہے، ایک بھائی امیر ہے جس کے اوپر زکوٰۃ کے مال نکل رہے ہیں اور دوسرا بھائی غریب ہے، تو غریب بھائی کو امیر بھائی زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے جن کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، گھروں میں ہمارے زیر کفالت ہیں، تو میں اپنی زکوٰۃ کا مال ان کو قطعی طور پر نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ شریعت کا اٹوٹ فیصلہ ہے کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے۔ سماج اور معاشرے میں یہ گھناؤنا عمل سننے کو آیا ہے کہ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو، نتنیوں کو، پوتیوں کو زکوٰۃ کا مال دے کر کے اپنے زکوٰۃ سے بری ہونا چاہتے ہیں۔ قطعی طور پر یہ عمل درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے اور مستحق ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ کا مال دیجئے، کیونکہ اس کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر نہیں، اس کے شوہر پر ہے۔ لہٰذا ایک چیز اور بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال کس کو اور نہ دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کی زیر کفالت ہے ان کو نہ دیں، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، یا اسی طریقے سے بیوی ہو۔ یہیں اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے، بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے، تو بیوی اپنی زکوٰۃ کا مال اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن شوہر مالدار ہے، بیوی غریب ہے، تو بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا مال بیوی کو اس وجہ سے نہیں دیا جائے گا کیونکہ بیوی کی کفالت شوہر کے اوپر ہے، تو شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، لیکن بیوی اپنے مال میں سے نکلنے والے اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ کس کو اور زکوٰۃ نہ دیا جائے؟ غیر مسلموں کو زکوٰۃ کا مال نہ دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنے کھریانی میں سے غیر مسلم بھی مانگنے آتے ہیں، کھریانی دے دیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے جو آپ کے مال سے نکلتا ہے۔ غیر مسلموں کو اپنی زکوٰۃ کا مال قطعی طور پر نہیں دے سکتے ہیں۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جو بتایا تھا، وہ کہا تھا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، تم مسلمانوں سے یہ زکوٰۃ کا مال لیا جائے گا اور تم ہی مسلمانوں میں سے غریب مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ لہذا کسی غیر مسلم کو آپ اپنی کھریانی نہیں دے سکتے ہیں، وہ قطعی طور پر جائز و درست نہیں ہے۔ آپ اپنے کھانے والے مال میں سے جتنا چاہے لٹا دیجئے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال کس کو نہ دیا جائے؟ دوسرا، وہ شخص جو ہٹھا کٹھا ہو، تندرست ہو، توانا ہو، کام کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، ترمذی کی، داؤد کی روایت ہے، لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، صدقہ زکوٰۃ کسی مالدار کو دینا جائز و درست نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر کسی مالدار کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا۔ اسی حدیث میں ولا لذی مرۃ سوی، اور ایسا شخص جو توانا ہو، مضبوط ہو، کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال نہ دیا جائے۔ ہمارے قرب و جوار میں موٹر سائیکل لے کر کے، بگی لے کر کے، گاڑی لے کر کے بہت سے باریش اور داڑھی رکھنے والے لوگ آتے ہیں۔ تقریباً میں 20 سالوں سے جانتا ہوں کہ ایسے لوگ آتے ہیں اور صرف پیٹ پوجا کے لیے وہ مانگتے ہیں۔ اگر ان کا جائزہ لیا جائے، بیک گراؤنڈ کا پتہ لگایا جائے تو 2-2 3-3 منزلیں ان کے کھڑی ہوئی ہیں، اگر دیکھیے تو آپ کی ٹوپی گر جائے گی۔ ایسے لوگوں کو ہم دھڑلے کے ساتھ اپنے زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، جائز نہیں ہے، منع کر دیجئے اس کو، بھگائیے ایسے شخص کو جو شخص طاقتور ہے، قدرت رکھنے والا ہے اور صرف مال ہتھیانے کے لیے زکوٰۃ کا مال اور کھریانی لوگوں سے وصول کر رہا ہے۔ تو ولا لذی مرۃ سوی، تو لہذا میں نام لے کر کے بیان کرنا چاہوں گا، سمدہ کٹھیر کے لوگ ہیں، نام لے کر کے وہ آتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہیں۔ آپ کے گاؤں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہٹھے کٹھے ہیں، بیٹا کما رہا ہے، شوہر کما رہا ہے، گھر والے کما رہے ہیں، لیکن پرمپرا چلی آ رہی ہے، رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، باپ دادا سے زکوٰۃ کا مال دیتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کو دے رہے ہیں۔ نہیں جائز ہے، نہ ان کا لینا جائز ہے، نہ آپ کی جانکاری میں ایسے لوگوں کو مال دینا جائز ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کما کر کے کھلانے کے لائق ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ ایسے مریض کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے جس کے پاس مال و جائیداد وافی مال مقدار میں موجود ہو۔ ابھی چند مہینے ایک خبر ملی تھی اور تعاون کی اپیل کی گئی تھی، خبر ملا کہ ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، کئی لاکھ کی جائیداد ہے۔ تو اگر کوئی مریض ایسا ہے جس کے پاس اپنی بیماری کے علاج کے لیے پیسے ہیں، جائیداد ہے، بیچ کر کے وہ اپنا علاج کرا سکتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال اس شخص کو بھی نہ دیا جائے جو فاسق اور فاجر ہو، گنہگار ہو، نماز کبھی پڑھنے نہ آتا ہو، روزہ کبھی نہ رکھتا ہو۔ ایسے لوگ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جو جمعہ کو حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، آپ دوستی کیجئے تو مومن بندے سے، اور آپ کا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار آدمی۔ میری دوستی ہے، اس کو میں زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں، چاہے نماز پڑھے یا بھاڑ میں جائے۔ ہمارے معاملات ایسے ہیں، اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو بے نمازی کو زکوٰۃ کا مال نہ دیا جائے۔ زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہیں؟ شریعت میں بہت سارے فائدے ذکر کیے گئے ہیں، انہی میں سے ایک فائدہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ حکم الہی کی اتباع ہوتی ہے۔ اللہ نے، رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ میں اپنے مال سے فقراء اور مساکین کو، ان 8 لوگوں کو اپنے زکوٰۃ کا مال دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہم مسلمان گاؤں والے، ہمارے گاؤں والے اگر صحیح معنوں میں، صحیح مقدار میں زکوٰۃ کا مال نکال کر کے غرباء اور مساکین کو دیں تو میرے گاؤں میں، علاقے میں، پوری چوہدی میں، پورے ملک میں کوئی غریب اور محتاج نہیں بچے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ اس میل کچیل کو کھا کر کے ڈکار لیتے ہیں، اس کے بعد مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ غربت ختم ہوگی، ایک فائدہ یہ ہے کہ آپسی محبت اور ایک دوسرے سے لگاؤ بڑھے گا۔
ایک فائدہ یہ ہے کہ آپس میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی نہیں ہوگی۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مال دے کر کے آزماتا ہے، اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا آزمائش ہے؟ کہ اللہ نے 10 کنٹل 20 کنٹل دے دیا، آزما رہا ہے کہ دیکھتا ہوں کتنا زکوٰۃ نکالتے ہو۔ اگر صحیح مقدار میں اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے ہاں مقرب بندے قرار پائیں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، مال نے، صدقہ نے کبھی بھی مال میں سے کچھ کمی نہیں کی ہے۔ آپ شکوہ کریں گے کہ 7.5 کنٹل میں 75 کلو میں نے نکال دیا تو میرا 75 کلو گھٹ گیا، آپ کا تھا ہی نہیں۔ جو 75 کلو آپ نے نکالا ہے، 10 کنٹل میں 1 کنٹل نکالا ہے، 20 کنٹل میں 2 کنٹل نکالا ہے، وہ آپ کا تھا ہی نہیں، تو پھر کیسے گھٹا؟ آپ کا اگر 2 کنٹل نکال لیے ہیں 20 کنٹل میں تو 18 ہی کنٹل تو ہے، کہاں گھٹا ہے؟ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ دینے والوں کے مال میں بڑھوتری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، یا ابن آدم انفق، اے آدم کے بیٹے جو مال میں نے دیا ہے اسے خرچ کرو، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اگر ہم نے اور آپ نے صحیح معنوں میں زکوٰۃ نہیں دی ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ چند چیزیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ پہلا نقصان کہ ہمارے خلاف اگر اسلامی حکومت ہے تو اعلان جنگ قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بہت سارے مسلمانوں نے کہا کہ ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال ہم اللہ کے رسول کو دیتے تھے، اب وہ نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان لگوا دی، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ایسے شخص سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جنگ کروں گا، لڑائی لڑوں گا اور اس کے خون کو حلال سمجھتا ہوں، جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہو کہ زکوٰۃ اللہ کے رسول کے زمانے تک، اب زکوٰۃ کا معاملہ ختم۔ تو ایک نقصان یہ ہے کہ ہم سے جنگ کی جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ابر رحمت کو روک لے گا، بارش نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کی صاف حدیث ہے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا مِنَ الْقَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُ عَلَيْهِمْ۔ اگر جب لوگوں نے زکوٰۃ کے مال کو روک لیا، اگر ان لوگوں نے زکوٰۃ کے مال کو روک لیا، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو روک لے گا۔ اللہ کے حضور فرماتے ہیں، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر یہ جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے، کیڑے مکوڑے نہ ہوتے، چرند پرند نہ ہوتے، یہ چڑیے نہ ہوتی، لم یمطروا علیہم، تو ان پر بارش نہیں ہوتی۔ دوسرا نقصان کہ ہم بارش سے روک دیے جائیں گے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر دردناک عذاب کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آل عمران کی آیت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو لوگ جو مال میں نے دیا ہے بخیلی کرتے ہوئے اسٹور کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ وہ مال ان کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے، اور قیامت کے دن وہی مال ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ نبی کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور صحیح معنوں میں زکوٰۃ نہیں دی، صحیح معنوں میں زکوٰۃ اگر اس نے نہیں دی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کر دے گا جس کے پاس 2 زبانیں ہوں گی۔ وہ گنجا سانپ ایسے زکوٰۃ روکنے والے، صحیح سالم زکوٰۃ نہ دینے والے کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا، انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں۔ ہمارا کتنا نقصان ہوگا؟ اسی طریقے سے زکوٰۃ اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں نہ نکال کر کے روک لیتے ہیں تو ایک نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے ہمارے خلاف بد دعا کریں گے۔
اللہ کے رسول کی حدیث ہے ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ڈیلی روزانہ ہر صبح دو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اور دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ دعا کس کے لیے سن لیجئے، فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے کس چیز کی؟ مال کی بڑھوتری کی۔ کس کے حق میں؟ اللہم آتی منفقا خلفا، جس نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا ہے، بے درے خرچ کیا ہے، بلا چونچرا خرچ کیا ہے، جتنا مال متعین تھا اتنا خرچ کیا ہے، اے اللہ اس کو تو بڑھا دے۔ اللہ رب العالمین فرشتے کی دعا رد نہیں کرے گا، کیوں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہم جیسے وہ گنہگار نہیں ہیں، وہ وہی کام انجام دیتے ہیں جو اس کام کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا ساتھی فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے تیرے ذریعے پائے گئے مال کو روک لیا ہے، بخیلی کی ہے، صحیح معنوں میں زکوٰۃ نہیں دی ہے، تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا ہے، تلفن تو اسے خسارہ دے دے، اسے نقصان دے دے۔ ہم سے اور آپ سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ زکوٰۃ کا مال ایڈوانس ہم رکھ لیتے ہیں، جیب میں بھر لیتے ہیں، اپنے خزانوں میں رکھ لیتے ہیں، ڈہریوں میں سمیٹ لیتے ہیں، اس کے بعد بیماری پر بیماری، مصیبت پر مصیبت، لڑائی پر لڑائی، جھگڑے پر جھگڑے، یہ پریشانی وہ پریشانی آتی ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ غلطی تو سب سے پہلے ہم نے کی ہے کہ مال کو روک لیا ہے، جو حق تھا مسکینوں کا، فقراء کا، محتاج کا، اسے نہیں دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی بہانے اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے نکالے گا۔ تو ایک خمیازہ ہمیں اور آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا کہ فرشتے ہمارے خلاف بد دعا کرتے ہیں روزانہ، ایک دن نہیں۔ ما من یوم یصبح العباد، ڈیلی ہمارے خلاف فرشتے بد دعا کرتے رہتے ہیں اگر ہم نے اور آپ نے زکوٰۃ کے مال کو روک رکھا ہے اور صحیح معنوں میں زکوٰۃ کے مال نہیں دیے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم نے اور آپ نے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں سماعت کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے اور آپ نے کمایا ہے اسے پاک کرنے کی، اور اسے تو بڑھا دے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بھی شخص اپنے مال کو تیرے راستے میں خرچ کرے گا اسے تو بڑھائے گا۔ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح طور پر زندگی گزارنے والا بنا۔ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، نماز کا پابند بنا، اپنے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے قدم بڑھانے، اپنی زبان چلانے، اپنے اعضائے جسمانی کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر